نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بت اور پاسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ اور ربط آیات اوپر حلال چیزوں کے ترک کی خاص کی ممانعت تھی، آگے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو بوجہ ان کو مضرتوں سے بچنے کے جو آگے مذکور ہیں فلاح ہو، اور وہ مضرتیں دنیوی بھی ہیں اور دینی بھی، جن کا بیان یہ ہے کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری آپس میں برتاؤ میں عداوت اور دلوں میں بغض واقع کر دے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی، گالی گلوچ دنگا فساد ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بھی تباہ کدورت باقی رہتی ہے، اور جوئے میں جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غیظ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا دوسرے پر بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ یہ تو دنیوی مضرت ہوئی، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے، جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے۔ چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ شراب میں تو اس کے ہوش ہی بجا نہیں ہوتے، اور قمار میں غالب کو تو سرور و نشاط اس درجے ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب ہونے کا رنج و اضمحلال اور پھر غالب آنے کی کوشش اس درجے ہوتی ہے کہ اس سے فراغ نہیں ہوتا۔ یہ دینی مضرت ہوئی۔ جب ایسی بری چیزیں ہیں سو بتلاؤ، اب بھی باز آؤ گے اور تم جمیع احکام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور مخالفت حکم سے احتیاط رکھو، اور اگر اطاعت سے اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف حکم کا پہنچا دینا تھا، اور وہ اس کو بخوبی انجام دے چکے اور تم کو احکام پہنچا چکے۔ اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی۔ معارف و مسائل، کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لیے ہے۔ ان آیات میں بتلانا یہ منظور ہے کہ مالک کائنات نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ایک چیز کو انسان کی خاص خاص خدمت پر لگا دیا ہے، اور انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان پر صرف ایک پابندی لگا دی کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال طیب بنا دیا ہے ان سے احتراز کرنا بے ادبی اور ناشکری ہے، اور جن چیزوں کے کسی خاص استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے اس میں خلاف ورزی کرنا نافرمانی اور بغاوت ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کی ہدایت کے مطابق اس کی مخلوقات کا استعمال کرے، اسی کا نام عبدیت ہے۔ پہلی آیت میں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، جیسے آیت یا ایھا الذین آمنوا، اس میں ان چار چیزوں کو رجس فرمایا۔ رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھن اور نفرت ہوگی۔ ازلام کی تشریح، ان چار چیزوں میں سے ایک ازلال ہے جو ظلم کی جمع ہے۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرعہ اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے،
پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ 10 حصے برابر کر کے تقسیم کرتے، اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں 7 تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے، کسی پر 1، کسی پر 2 یا 3، اور 3 تیروں کو سادہ رکھا ہوا تھا۔ ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے، پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے، اور جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آئے وہ حصے سے محروم رہتا تھا۔ جیسے آج کل بہت سی قسمیں لاٹری کے طریقے پر بازاروں میں جاری ہیں، اس طرح کی قرعہ اندازی قمار یعنی جوا ہے جو از روئے قرآن کریم حرام ہے۔ قرعہ اندازی کی جائز صورت: ہاں، ایک طرح کی قرعہ اندازی جائز اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیے گئے ہوں، پھر ان میں سے حصوں کی تعین بذریعہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ مثلاً ایک مکان 4 شریکوں میں تقسیم کرنا ہے تو قیمت کے لحاظ سے 4 حصے برابر لگا لیے گئے۔ اب یہ تعین کرنا کہ کون سا حصہ کس شریک کے پاس رہے، اس کا تعین اگر آپس میں مصالحت و رضامندی سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قرعہ اندازی کر کے جس کے نام پر جس طرف کا حصہ نکل آئے اس کو دے دیا جائے، یا کسی چیز کے خواہش مند 1000 ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں، مگر جو چیز تقسیم کرنا ہے وہ کل 100 ہیں، تو اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ازلام کی قرعہ اندازی کے ذریعے گوشت تقسیم کرنے کی جاہلانہ رسم کی حرمت سورہ مائدہ ہی کی ایک آیت میں پہلے آ چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جن 4 چیزوں کا حرام ہونا مذکور ہے ان میں سے 2 یعنی میسر و ازلام نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، باقی 2 ہیں۔ ایک انصاب ہے جو نسب کی جمع ہے، ایسے چیز کو نسب کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے کھڑی کی گئی ہو، خواہ بت ہو یا کوئی درخت پتھر وغیرہ۔ شراب اور جوئے کے جسمانی اور روحانی مفاسد: آیت کے شان نزول اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود 2 چیزوں کی حرمت اور مفاسد کا بیان کرنا ہے، یعنی شراب اور جوا۔ انصاب یعنی بتوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کا معاملہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شارب الخمر کا عابد الوثن، یعنی شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا۔ اور بعض روایات میں ہے شارب الخمر کا عابد اللات والعزیٰ، یعنی کعابد اللات والعزیٰ، یعنی شراب پینے والا ایسا ہے جیسا لات و عزیٰ کی پرستش کرنے والا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں شراب اور جوئے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان ہے۔ اول روحانی اور معنوی خرابیاں رجس من عمل الشیطان کے الفاظ میں بیان کی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندی قابل نفرت چیزیں اور شیطانی جال ہیں، جن میں پھنس جانے کے بعد انسان بے شمار مفاسد اور ملک خرابیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ روحانی مفاسد بیان فرمانے کے بعد حکم دیا گیا فاجتنبوہ، کہ جب یہ چیزیں ایسی ہیں تو ان سے اجتناب کرو اور پرہیز کرو۔ آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، جس میں بتلا دیا گیا کہ تمہاری فلاح دنیا و آخرت اسی پر موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔